بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل وعد نفسك من أهل القبور. رواه البخاري. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی ایک حصے کو پکڑا. دیگر روایات میں ہے کہ میرے دونوں موڈھوں کو پکڑا، یعنی کندھوں کو پکڑا اور پکڑ کر تھوڑا سا ہلایا اور فرمایا: دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ ایک مسافر ہے، بلکہ تو راہ کا گزرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو ان مردوں میں سے شمار کر جو کہ قبروں کے اندر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑا. دوسری روایات میں اس کی تفصیل ہے کہ کندھوں سے پکڑ کر مجھے ہلایا اور فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا کہ ایک مسافر ہے، بلکہ تو راہ کا گزرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کر جو کہ قبروں کے اندر ہیں. ساری بات ان دو لفظوں میں ختم کر دی کہ دنیا میں کس طرح رہنا ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ مسافر. آپ دیکھتے ہیں کہ مسافر لوگ جب کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو عمومی طور پر جو جس جگہ پر رکتے ہیں اس جگہ کے ٹھاٹھ باٹ اور اس جگہ کی خوبصورتی اور لگزریس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں کرتے. اگر کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ چائے پہ توجہ کرتے ہیں یا چھوٹی موٹی کھانے کی چیزوں پر توجہ کرتے ہیں. ورنہ کسی کا کھانا اچھا ہو تو فرنیچر کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ نہیں دیتے. کھانا اچھا ہو تو اس کی خوبصورتی کی کم ہونے کی وجہ سے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. عمومی طور پر مسافری کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے گزرنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے. دوسری مسافر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا سارا دھیان جہاں پر بھی رکتا ہے، چاہے وہ 5 اسٹار میں رکے، اس کا جہاں پر بھی گزرنا ہوتا ہے اس کا سارا دھیان آگے کی طرف ہوتا ہے کہ میں جس طرف جا رہا ہوں اس کے لحاظ کروں، جس طرف جا رہا ہوں اس کے لیے تیار ہوں. بطور مثال وہ کسی بڑی میٹنگ میں جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے حساب سے وہ اپنا ہوٹل بک کروائے گا، وہ اس کے لحاظ سے دیکھے گا. بطور مثال ایسی گھومنے کے لیے آیا ہوا ہے تو وہ گھومنے پھرنے کو ترجیح دے گا، اتنے اچھے ہوٹل کو ترجیح نہیں دے گا. اور اگر وہ آیا ہے کسی چیز کی مارکیٹنگ کے لیے تو اپنے پاس اس نے کسٹمر بلانے اور اس کے لیے وہ اس کمرے کو دیکھے گا. یعنی آگے کو دیکھ کر وہ اپنی رہائش کو متعین کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے یہاں تک بات ختم نہیں کی، فرمایا او عابر السبیل، اگر کوئی ٹھہرنے والا ہو نا تو بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے. جو آدمی آگے کو کہیں رک کے آگے جاتا ہے تو وہ آگے کی فکر کے لیے اس جگہ پر رکتا ہے. لیکن فرمایا نہیں، او عابر السبیل، جو راستے سے گزرنے والا ہے، یعنی قیام بھی نہیں ہے یہاں پر، بس گزرتے ہوئے جانا ہے. بڑی خوبصورت تشبیہ دی ہے ایک شاعر نے کہ پیدا ہوتے ہی دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے اور مرنے کے بعد جنازہ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس اتنا فاصلہ ہے جتنا اذان اور اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ کوئی اتنا خاص نہیں فاصلہ ہوتا. تو ہمیں ان باتوں کے سامنے بتلانا مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جتنے بھی زندہ رہیں، جتنا وقت زندگی کو گزاریں، اپنی موت کو سامنے رکھیں، اپنی موت کو سامنے رکھ کے فیصلے کریں. عد نفسک من اہل القبور، کہ اپنے آپ کو شمار کر تو اہل قبور میں سے ہے. یعنی اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ موت کو اپنے سامنے رکھو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، اللہ نے قرآن میں ترتیب فرمائی کہ الذی خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور حیات کو پیدا کیا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا فی صورت کبش، ایک بھیڑ کے بچے کی صورت میں. بھیڑ کے بچے کی صورت میں
اس کو لایا جائے گا، فی صورت کبشن، بھیڑ کی صورت میں لایا جائے گا موت کو، اور پھر اس کو جنت اور جہنم کے درمیان لا کے ذبح کر دیا جائے گا۔ موت کی بھی ایک شکل ہے، اور اسی طریقے سے زندگی کی بھی ایک شکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جانور لایا گیا اس کا نام تو براق تھا، لیکن اس کی تخلیق کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا کہ کأنہ حیات، جیسے کہ وہ زندگی ہے، یعنی کہ اللہ نے زندگی کو بھی ایک شکل دی ہے، اور وہ ایک خچر کی شکل دی ہے زندگی کو۔ تو یہ جو موت ہے یہ انسان کی پہلے پیدا ہوتی ہے، اور حیات انسان کی بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، کہ موت پہلے پیدا ہوتی ہے، زندگی بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ جو بھی انسان کامیاب ایک دیندار زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو یہ اصول دیا ہے، اور اس کی اصول کی تشریحات دیگر احادیث کے اندر میں ذکر کرتا رہتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اس طریقے سے رہو جیسا کہ ایک مسافر ہے، یا مسافر بھی کچھ رک جاتا ہے، اس کے لیے کچھ اہتمام ہوتا ہے، او عابر السبیل، لیکن تم ایسے رہو، مسافر کی طرح رہو اگر تم نے کچھ سامان کرنا ہے، یا پھر ایسے رہو او عابر السبیل، جیسے کہ راہگیر ہوتا ہے۔ جیسے مسجد سے آپ گھر جاتے ہیں تو یہ سفر نہیں ہے بلکہ یہ ایک راہگیر ہے، آپ راستہ کراس کرنے والے، تو راہگیر، گیر کا مطلب کراس کرنے والا، پار کرنے والا، او عابر السبیل، یا تم راستہ پار کرنے والے ہو، راہگیر ہو، اور راہگیر راستے کی خوبصورتی اور رعنائی کے اندر اتنا مگن نہیں ہوتا۔ بس یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں اس قدر مگن نہ ہو کہ آخرت ہی انسان کو بھول جائے۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔